آج کی کہانی بہت خاص ہے کیونکہ یہ نہ صرف ہنسانے والی ہے بلکہ اس میں ایک زبردست سبق بھی چھپا ہے۔ یہ کہانی ہے 3 ایسے دوستوں کی جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے زندگی کا سب سے بڑا موقع گنوا بیٹھے۔ تو بیٹھ جائیے، آرام سے کان لگا کر سنیے، اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں تھا چھوٹا سا جہاں سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مگن رہتے تھے، مگر اس گاؤں میں 3 دوست ایسے بھی تھے جنہیں سب 3 بے وقوف کہتے تھے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ انہیں ایسا کیوں کہتے تھے؟ ارے بھائی، ان کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ پہلا تھا رحمت۔ یہ خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا تھا، ہر بات میں اپنی رائے دینا فرض سمجھتا تھا، مگر اس کی باتیں سن کر لوگ تو سر پکڑ لیتے تھے، کہہ لگا دیتے تھے۔ دوسرا تھا کلیم۔ اس کی سادگی ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے آسانی سے بے وقوف بنا سکتا تھا، کسی نے بھی جھوٹا قصہ سنا دیا یہ فوراً مان لیتا تھا۔ اور تیسرا تھا بشیر۔ اس کی سمجھ اتنی سست تھی کہ جب تک اسے بات کی سمجھ آتی تب تک وقت گزر چکا ہوتا۔ یہ تینوں ہر وقت ساتھ گھومتے پھرتے، ہنسی مذاق کرتے اور گاؤں کے سب سے بڑے عقلمند بننے کے خواب دیکھتے رہتے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے خواب اور حقیقت کے درمیان زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک مشہور تاجر آیا۔ اس نے اعلان کیا، میں ایک نیا کاروبار شروع کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا پارٹنر سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ جو بھی سب سے زیادہ ذہین ہوگا وہ میرے ساتھ مل کر دولت کمائے گا۔ یہ سنتے ہی گاؤں کے سب لوگ پرجوش ہو گئے۔ سب نے سوچا کہ یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، مگر ہمارے 3 بے وقوف دوستوں نے کیا سوچا؟ انہیں لگا کہ ان سے زیادہ عقل مند اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تاجر کے سامنے اپنی ذہانت ثابت کریں گے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ جب موقع آیا تو ان تینوں نے کیا تماشا کیا۔ دوستو، اب کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ آ گیا ہے۔ تاجر نے ان تینوں سے کہا، اگر تم واقعی عقل مند ہو تو میری ایک مشکل پہلی کا جواب دو۔ اگر صحیح جواب دیا تو تم میرے کاروباری پارٹنر بن جاؤ گے۔ پہلی پہلی تھی، اگر تمہارے پاس صرف ایک روٹی ہو اور تمہیں 3 دن گزارنے ہوں تو کیا کرو گے؟ اب ذرا غور کریں، اس سوال کا ایک سادہ سا جواب ہو سکتا تھا، مگر ہمارے 3 بے وقوفوں کے جواب تو کمال کے تھے۔ رحمت نے فوراً کہا، میں روٹی کو 7 ٹکڑوں میں کاٹوں گا، ہر دن 2 کھاؤں گا اور 1 دن بھوکا رہوں گا۔ تاجر نے حیران ہو کر کہا، بیٹا روٹی کے 7 ٹکڑے کر کے 3 دن کیسے گزارو گے؟ حساب تو صحیح کرو۔ اب کلیم کی باری آئی۔ اس نے کہا، میں روٹی کو دریا میں پھینک دوں گا تاکہ جب بھی مجھے بھوک لگے میں اسے پانی میں تیرتا دیکھ کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ تاجر نے سر پکڑ لیا، ارے بھائی، کھانے کے بجائے دیکھنے سے پیٹ بھرے گا۔ اب باری آئی بشیر کی، جو سب سے زیادہ سادہ تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میں روٹی کو اتنا غور سے دیکھوں گا کہ میری آنکھیں بھر جائیں اور مجھے بھوک ہی نہ لگے۔ دوستو، تاجر کے چہرے کا رنگ دیکھنے والا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے کسی عقل مند کا ساتھ ملے گا، مگر یہاں تو الٹی کہانی ہو رہی تھی۔ اس نے آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، تمہیں پتا چلا کہ تمہارے گاؤں میں ایک جگہ خزانہ دفن ہے، مگر تمہارے پاس صرف 1 دن ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے، تم کیا کرو گے؟ رحمت نے کہا، میں سب سے پہلے بازار جاؤں گا، وہاں جا کر سب کو بتاؤں گا کہ خزانہ دفن ہے تاکہ سب مل کر تلاش کریں۔ تاجر نے غصے سے کہا، تو تم خود کیوں نہیں تلاش کرو گے؟ باقیوں کو کیوں بتاؤ گے؟ رحمت نے فخر سے جواب دیا، کیونکہ جب سب کھودیں گے تو مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ کلیم نے کہا، میں درخت پر چڑھ کر دیکھوں گا کہ خزانہ کہاں چھپا ہو سکتا ہے۔ تاجر نے حیرانی سے پوچھا، اور اگر زمین کے اندر ہو تو؟ کلیم نے کہا، تو میں دعا کروں گا کہ زمین خود ہی خزانہ باہر نکال دے۔ اب باری آئی بشیر کی، جو ہمیشہ سوچنے میں وقت لگاتا تھا۔ اس نے لمبی سانس لی اور کہا، میں خزانے کو خود ہی زمین میں اور نیچے دبا دوں گا تاکہ کوئی اور اسے نہ لے سکے۔ بس جناب، تاجر نے سر پکڑ لیا۔ بے وقوفی کی انتہا۔ دوستو، یہاں تو تاجر کی برداشت ختم ہو چکی تھی، مگر وہ اب بھی چاہتا تھا کہ شاید کوئی عقل مندی دکھائے۔ اس نے آخری سوال کیا، اگر تمہارے پاس 1 دن ہو اور تم اپنی قسمت بدل سکتے ہو تو کیا کرو گے؟ رحمت نے کہا، میں پورا دن سوتا رہوں گا تاکہ اگلا دن اچھا ہو۔ کلیم نے کہا، میں ہر کسی سے پوچھوں گا کہ قسمت بدلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور جناب بشیر نے کہا، میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو اتنی بار دیکھوں گا کہ میری شکل ہی بدل جائے۔ بس بھائی، تاجر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے تینوں کو دیکھا، ایک لمبی سانس لی اور بولا، تم تینوں واقعی بے وقوف ہو، مگر ایک بات ماننی پڑے گی، تمہاری باتوں سے میرا دل خوب بہل گیا۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا گاؤں سے چلا گیا۔ دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تینوں دوستوں کو جب احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے زندگی کا سب سے بڑا موقع کھو دیا ہے تو انہیں شرمندگی ہوئی۔ رحمت نے کہا، لگتا ہے کہ ہمیں واقعی اپنی عقل بڑھانی چاہیے۔ کلیم نے سر ہلایا، ہاں، اگلی بار پہلے سوچیں گے پھر بولیں گے۔ اور بشیر، اس نے گہری سانس لی اور بولا، ہمیں سبق ملا ہے، بس تھوڑا وقت لگے گا سمجھنے میں۔
تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی 3 بیوقوف دوستوں کی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون سا جواب سب سے زیادہ مزاحیہ لگا۔